الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من اخذ بالرکاب ونحوہ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے سواری کے اوپر سوار ہونے کے لیے رکاب یا اس طرح کی کوئی چیز بنائی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے حمام سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، لوگوں میں سے جو ہر جوڑ ہے اس کے اوپر صدقہ ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین اثنین صدقۃ، ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ ہے، اگر وہ دو بندوں کے درمیان انصاف کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، اور وہ مدد کرتا ہے کسی آدمی کی اس کی سواری پر، اس کے اوپر وہ سامان لاد دیتا ہے۔ او يرفع عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، یا وہ اس کا سامان اٹھاتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اور پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر قدم جو وہ نماز کی طرف اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرتا ہے یہ صدقہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لینا، کسی کا سامان اٹھا لینا، اس کا بوجھ کم کر دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور اگر انسان سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں وہ کسی دوسرے کا سامان اٹھا سکتا ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ سوار کر سکتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ پھر آگے جس حدیث سے استدلال کیا وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ بنتا ہے، اور انسان کے 360 جوڑ ہیں، تو اب اس کے لیے روزانہ جب سورج طلوع ہو تو 360 جوڑوں کا صدقہ بنتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعضاء دیے، اور یہ ایسے اعضاء ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرنا چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بدل نہیں لا سکتی۔ ایک آنکھ جس کو ہم بار بار دن میں جھپکتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ جھپکتے ہیں، یہ ایک آنکھ اگر اس کا سپرنگ خراب ہو جائے جو اللہ نے اس میں ڈالا ہے کہ یہ نیچے ہوتی ہے پھر اوپر ہوتی ہے تو یہ لٹک جائیں گے، اگر یہ لٹک جائیں تو آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ ٹھیک کرنے کے لیے دنیا کی کوئی دوائی اور کوئی کیپسول اور کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وہ اعضاء میں سے اگر کوئی خراب ہوتا ہے، سائنس جتنی بھی ترقی کر گئی اس کا بدل نہیں لا سکتی۔ اگر پلاسٹک کی اور مصنوعی چیزیں ڈالی ہیں تو اس کے اوپر لاکھوں احتیاطیں ہیں، لاکھوں پرہیز ہیں، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، یہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت بڑا احسان کیا، تو اس لیے روزانہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ ان 360 جوڑوں کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتا لیکن ان کی طرف سے کم از کم صدقہ کر دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، شکرانے کے طور پر۔ اور اگر وہ یہ صدقہ کرے گا تو پھر شریعت کا ایک اور احسان، صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف پیسے دو، کوئی جانور ذبح کرو، کوئی سوٹ کسی کو بنا کر دو، نہیں، بعض نیکیاں کرو، وہ نیکیاں ہی آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دو بندوں کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ کر دو، ان کے جھگڑے میں کسی معاملے میں انصاف کر دو، آپ نے صدقہ کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کر دیتا ہے سامان اٹھانے میں، مثلا ایک بندہ سامان اٹھا کے اپنی گاڑی پہ رکھ رہا ہے، آپ دیکھتے ہو کہ اسے دقت آ رہی ہے، آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ لگا دیتے، تھوڑی سی مدد کروا دیتے، یہ صدقہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک بندہ سامان لے کے جا رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ میری سواری پہ رکھ دو، وہاں تک تم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کوئی بات نہیں،
یا آپ سامان اٹھوانے میں اس کی مدد کر دیتے، اس نے سر پہ رکھنا ہے، کندھے پہ رکھنا ہے، آپ ذرا ہاتھ لگا دیتے، یہ صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اچھا کلمہ کہتا ہے، آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، شرک نہ کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اتباع کے لائق نہیں ہے، نبی کی بات سے کسی کی بات کو بڑا نہ کرو، جب حدیث آ جائے تو اماموں کی باتیں، فقہا کی باتیں، اس کو حدیث سے بڑا نہ کیا کرو، یہ اچھی باتیں ہیں، اتنا کہنا بھی آپ کا کسی کو صدقہ ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ قدم جو آپ مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، مسجد کی طرف چل کر آنے کی بڑی فضیلت ہے، ہر وہ قدم جو آپ مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، اس ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور آپ کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، گویا ایک قدم پر 3 اجر، گناہ معاف، اجر ملا اور درجہ بلند ہوا۔ تو یہ ہر قدم پر تو آپ کا مسجد کی طرف چل کر آنا بھی 360 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا۔ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ تکلیف دہ چیز مثلا راستے میں گٹر بند ہے، آپ کسی جمعدار کو بلا کے کہتے ہو یار یہ 150 روپے لو، یہ گٹر کھول دو۔ عام بندہ کہتا ہے میرا کیا لگے اس گلی سے، میں اس گلی میں رہتا ہوں، لیکن نہیں، جس نے نیکی کرنی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ راستے میں پانی رکتا ہے، تھوڑی سی اگر یہ نالی ٹھیک کروا دوں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ راستے کے اندر یہ جہاں سے جگہ ٹوٹی ہے، کوئی تیز سواری گزرتی ہے نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، حادثے کا باعث بن سکتی ہے، سڑکوں میں بعض گڑھے ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو کہ جو ایک ایسے افراد تیار کرے کہ ان کو کہے کہ یار یہ سڑکوں پر جو گڑھے ہیں نا یہ بڑے بڑے حادثات کا باعث بنتے ہیں، تم ان گڑھوں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ڈال کے، بجری ڈال کے، تھوڑا سا سیمنٹ ملا کے، سستی سی نیکی ہے، کوئی مہنگی نہیں ہے، تم اس کو پل کر دو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ گزرتے ہوئے، بہت بڑی نیکی۔ کیوں؟ آپ نے رستے سے تکلیف کو دور کر دیا۔ کسی راستے میں اندھیرا ہے، لوگ گزرتے ہیں، وہ حادثات کا باعث بنتا ہے اندھیرا، یا کچھ لوگوں کو گزرنے میں خوف محسوس ہوتا ہے، آپ وہاں پر لائٹ لگوا دیتے ہیں۔ لائٹ تو آپ نے سرکاری تاروں سے لگوانی ہے، آپ نے تو صرف تھوڑا سا خرچہ کرنا ہے، لیکن جب بھی وہ لائٹ چلے گی آپ کے لیے اجر ہے۔ اور اسی طرح راستے میں تکلیف دہ چیز کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی موذی چیز راستے میں بیٹھی ہے، گزرنے والوں کو تکلیف دیتی ہے، آپ اس موذی چیز کو مار دیتے ہو تاکہ یہاں سے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، تو یہ آپ کا یہ عمل بھی صدقہ ہے۔ ایک راستہ ایسا ہے کہ وہ لمبا راستہ ہے، وہاں پر کوئی سانس لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، آپ وہاں پر راستے میں کوئی 2-4 ایسی پتھر کے جو ہے نا وہ بیٹھنے کی چیزیں بنا دیتے ہو، انتظام کر دیتے ہو کہ لوگ چلتے چلتے یہاں پر 2 منٹ سانس لے لیں، کہیں پانی لگوا دیتے ہو، کسی راستے میں پانی نہیں، یہ ایک تکلیف ہے، آپ وہاں پر کوئی بور کروا کے ایک پانی کا انتظام کر دیتے ہو۔ الغرض مسافروں کے لیے یا مقامی لوگوں کے رستوں میں کسی قسم کی سہولت مہیا کرنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یہ نہیں کہ حتیٰ کہ تجاوزات جو سڑکوں پہ ریڑیاں کھڑی کر کے اپنی دکان سے 10-10 فٹ باہر تک جو راستے بند کر دیے جاتے ہیں سڑکوں کے، یہ ظلم ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی۔ 10 فٹ سے راستہ ادھر سے بند ہوتا ہے، 10 ادھر سے بند ہوتا ہے، اور جو بڑے روڈ ہیں ان کے اوپر تو بعض دفعہ 20-20 فٹ ادھر سے بند ہے، 20-20 فٹ ادھر سے بند ہے، اتنا سا راستہ جس میں ٹریفک چل رہی ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے تو راستے کھولنے کا حکم دیا اور یہ راستے بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو تکلیف ہے۔ یا راستے کے اندر بڑے بڑے اپنی گاڑیاں لوگوں کے گزرنے کے وقت، کام کے وقت میں کھڑی کر کے راستے میں لوگوں کو تکلیف دینا، یہ تکلیفیں ہیں۔ اور اسی طرح تکلیف راستے کی ایک یہ بھی بنتی ہے کہ آپ چھوٹی سی بات پہ گلی بند کر دیتے ہیں، سڑک بند کر دیتے ہیں، کیا ہے جی اور یہ ہماری شادی ہے، اس شادی کے لیے راستے بند کرنا کتنی عجیب بات ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہے۔
آتے ہیں وہ بیچارے دیکھتے ہیں راستہ بند ہے، چلو دوسری گلی سے جاؤ، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ادھر سے بھی بند ہوتا ہے، اب تیسری گلی سے جاؤ، چلو جو مقامی آدمی ہے وہ تو راستے سمجھتا ہے، لیکن جو مسافر ہے اس کو نئی گلی کا بھی نہیں پتہ۔ یہ تکلیف ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، اور ہم آگے سے اگر کوئی یہ بات کہ ہم کہتے ہیں میری گلی ہے، تو کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا؟ کتنی عجیب بات ہے۔ تھوڑا سا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ فنکشن ہم اپنے گھر کی چھت پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہم اپنے بیٹھک میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم راستے نہ روکیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو بھی راستہ بند کر دیا جاتا ہے، تمبو لگا دیے جاتے ہیں۔ واللہ یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ سلف سے یہ چیزیں نہیں چلی آ رہی۔ ہم تو اس موقع پر اگر کوئی ہمیں یوں کہے ہم غصہ کرتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہماری فوتگی ہوئی ہے اور تو کہتا راستہ نہ بند کرو۔ اللہ کے بندو سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ یہ تمبو لگانے، یہ دریاں بچھا کر بیٹھنا، اگر آپ ان کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں یہ تو طریقے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ شریعت نے آپ سے جنازے میں شرکت مانگی ہے، 6 10 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھنے کا شریعت نے آپ کو نہیں کہا، اور شریعت نے اس کے بعد روٹی کھانے کا آپ کو نہیں کہا۔ شریعت کہتی جنازہ پڑھو چلے جاؤ، پھر اس کے گھر والوں کو دلاسا دینا، گھر جا کے دلاسا دے کے آ جاؤ۔ وہاں پر کرسیاں لگا کے بیٹھ جانا، وہاں پر اخباریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر حکے اور سگریٹ چلتی ہے، پھر وہاں پر دنیا کی سیاست چلتی ہے۔ کیا کدھر آئے ہیں جی؟ فوتگی پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی دین ہے اور کون سی شریعت ہے؟ تو یہ بھی راستے میں تکلیف ہے لوگوں کو۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جو غیر شعوری طور پر تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ بعض دفعہ پارکنگ، آپ کی غلط پارکنگ تکلیف کا باعث ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کے باہر اگر آپ ایسے پارکنگ کرتے ہیں کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ اپنی طرف سے آئے ہیں نماز پڑھنے اور نیکی کرنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مسافروں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد آپ یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ یہاں پر جمگٹھا بنا دیتے ہیں، جس سے بہنوں کو، بیٹیوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، گاڑیوں کو گزرنے میں تکلیف۔ یہ غلط ہے عمل سارے کے سارے۔ آپ جیسے ہی مسجد سے نکلیں، باہر رستہ ہے، آپ مسجد کے اندر گھنٹہ بیٹھے رہیں، اللہ کا گھر ہے، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو رستے کا حق دے دیں۔ رستے کا حق یہ ہے کہ گزرنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ تو یہ راستے سے تکلیف کو دور کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیکیوں کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اگر ہم اس نیت سے یہ نیکیاں کرتے ہیں کہ یہ میرے بدن سے صدقہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت اس میں اجر کا اضافہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2999